اب کامران مرزا صاحب، آپ کو میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو عثمان ڈار صاحب کا 9 مئی کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں. 9 مئی کو وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں جی. آپ سب نے آج نکلنا ہے، سیالکوٹ میں کوئی گھر میں نہ بیٹھے، سیالکوٹ شہر کو بند کر کے رکھ دیں. آپ لوگ اغوا کیا گیا ہے، ہمارے لیڈر عمران خان کا اغوا کیا گیا ہے. یہ گرفتاری نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ، اور جس بزدلی کے ساتھ میرے لیڈر عمران خان کو اغوا کیا گیا ہے، میرا یہ پیغام ہے اور اس کو سیالکوٹ گھر گھر آپ نے پھیلا دینا ہے. ہر طریقے انصاف کے ورکر تک پہنچانا ہے، تنظیمی عہدیداران تک پہنچانا ہے. آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا. آج آپ سب نے سیالکوٹ کی سڑکوں پہ نکل کے یہ پیغام دینا ہے ان بزدلوں کو، اس حکومت کے سہولت کاروں کو، کہ سیالکوٹ کے عظیم لوگ اپنے نڈار، خوددار، ایماندار، بہادر لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اب کامران مرزا صاحب وہ 9 مئی کو ٹوٹلی آن بورڈ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہنگامہ رائی میں ملوث ہیں، لیکن جو ایک سیاسی مزاحمت کا جو بیانیہ ہے اس میں وہ پوری طرح آن بورڈ نظر آ رہے ہیں. انٹرویو میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود غائب ہو گیا تھا، اور سندھ کے نگران وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں جن کے وارنٹ تھے اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ان کی پروڈکشن کے لیے بھی عدالتوں میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں. سوال میرا بڑا سمپل ہے کہ یہ جو عثمان ڈار صاحب کا نیا موقف ہے، اگر یہ کسی عدالت میں جا کے یہ بیان دیتے ہیں تو اس کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو اپروور کے طور پہ یا سمپل وٹنس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. پہلی تو پروسیکیوشن کیا اس میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتی ہے. پھر دوسرا ان کا ارلیئر سٹیٹمنٹ، ایک یہ ہوم منسٹر صاحب سندھ کا سٹیٹمنٹ، 2 ان کا اپنا سٹیٹمنٹ کہ وہ جب کورٹ میں جائیں گے، کسی کورٹ میں جب سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ آیا اس بیان پہ سٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، کپل وتھ ڈیلے جو سٹیٹمنٹ کے درمیان ہے، اور جو کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف سے ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کی کاربوریشن میں اگر کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اگر ہوں گی تو پھر تو سٹیٹمنٹ دوسرے ملزمان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے نا وہ پھر سکریپ ہو جائے گا، برش سائڈ ہو جائے گا. ادروائز اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر اس کو پراپرلی کراس ایگزامن کیا جائے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی شاید نقصان نہیں ہوگا. میں بالکل پروفیشنلی اسپیکنگ. اچھا، یہ آپ کی سیاسی جماعت کا موقف تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ موقف سامنے آنے کے بعد انہوں نے بھی ایک بیان دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. آجا سب میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے. سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں. اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں. اچھا، عطا اللہ تارڑ صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کروایا ہے یہ گن پوائنٹ پر. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی کسی سے گن پوائنٹ پہ سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کروا سکتا. ہم 2 طرح کے پروسیس سے گزرے ہیں. ہم نے تو 9 مئی نہیں کیا تھا نا. ادھر بھی اگر عثمان ڈار کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں، اس کی سٹیٹمنٹ میں، اور میں لیگلی بات کر رہا ہوں، مراد سعید کے اس وائس نوٹ میں کہ اپنے اپنے اہداف تک پہنچے جہاں آپ کو بتایا گیا ہے. شہریار افریدی کی سٹیٹمنٹ کہ جی ایچ کیو جانا ہے، قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے، اس میں اور عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ میں بھی فرق ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ، ہم 2 طرح کے پروسیس سے گزرے، فلٹریشن پروسیس سے. ہماری جماعت تو وہیں کھڑی ہے نا. ہم تو ان کو کہتے تھے، میں ایک پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے میں نظم پڑھی کہ اسی تے جان تلی تے رکھی، تو نٹ نٹ جان بچانی ہے، ویلے دی واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کتنی دوڑیں لگ جائیں گی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ مشکل حالات کسی بھی سیاسی شخص یا رہنما پہ نہ لے کے آئے، میری یہ دعا ہے. مگر خود کمزوری کا اظہار کرنا، اس کے بعد وفاداری تبدیل کرنا، اور پھر گھر والے آگے کہہ دیں جی گن پوائنٹ پہ کروایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. کیا یہ ویسا ہی بیان نہیں ہے جیسا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب نے حدیبیہ پیپر مل ریفرنس میں دیا تھا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو بھی سٹیٹمنٹ تھی حدیبیہ پیپر مل ریفرنس کے اندر، انہوں نے سیاسی وفاداری تو تبدیل نہیں نہ کی. نہ وہ کسی اور پارٹی میں گئے، نہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، نہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں
کہ ایک شخص آ کے ہنسی خوشی ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بیان دے رہا ہے, یہ کوئی سیاست میں گن پوائنٹ نہیں ہوتا. آپ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ سیاسی طور پہ, اور میں دوبارہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, مگر 9 مئی کی جن لوگوں نے پلاننگ کی, اور دیکھیں نا اب وہ ہے کوئی عادل سم تھنگ جس کی آج را کے ایجنٹوں کے ساتھ آڈیوز آ رہی ہیں, تو مجھے بتائیں نا, بھارت یہ کام نہیں کر سکا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا ڈالے. آج تک ہمارے بدترین دشمن یہ کام نہیں کر سکے. پھر یہ کون لوگ تھے جو سیاسی جماعت کی آڑ میں, جو سیاسی لبادہ اوڑھ کے, اور جب پوچھیں کیوں کیا تو کہتے ہیں وہ تو طالبان نے بھی حملہ کیا تھا جی ایچ کیو پہ, یعنی اپنے آپ کو سیاسی جماعت سے نکال کے شر پسندوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ گن پوائنٹ کوئی نہیں ہے, نہ خواجہ آصف کا اس بات سے کوئی تعلق ہے. یہ سیاسی کمزوری میں اس کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کھڑا ہونا ہو تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے, جس سے نہ کھڑا ہونا وہ نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں پنجوتا صاحب اگر عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں خواجہ آصف صاحب کے مقابلے پہ آ جائیں الیکشن لڑنے کے لیے, تو پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دے دے گی اب ان کے بیٹے کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیں یہ تو پھر پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی کہ کیا دیکھنا ہے, لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان نہیں ہوتے اور نہ ایسا ہوا ہے. آپ نے بڑا واضح طور پر دیکھا کہ 9 مئی کے بعد کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیے گئے, ان کی فیملی کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا گیا, کیسے کیسز بنائے گئے, ان کے کاروبار سیل کیے گئے, پھر انہیں اٹھایا گیا, ان کے بھائیوں کو, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا, اور اس طرح سے اس طرح سے پریشر ڈالا گیا کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا. اب ایک بندہ اس کو آپ مار رہے ہیں, اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو کتنی کیپیسٹی ہوگی بندے کی. دوسرے نمبر پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ تھے, انہوں نے خود کہہ دیا, اسی بات کے اوپر ہمیشہ خان صاحب ہم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں, وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا ہائی کورٹ سے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جو ہے وہ مجھے اغوا کرتے غیر قانونی طور پر, تو لوگوں نے تو آپ کے گھر کے سامنے آنا تھا. اب کسی کو میں نے یہ نہیں کہا, کسی جگہ کے اوپر میری سٹیٹمنٹ لے کے آئیں, کوئی ایسی ایویڈنس لے کے آئیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ آپ جلاؤ گراؤ کریں, توڑ پھوڑ کریں, پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے, کیوں نہیں کر سکتا کوئی. تو یہ بات تو بڑی واضح انہوں نے کہی, اور تحقیقات کی کوئی بھی بات نہیں کرتا. یہاں پر ہمیشہ پابندیوں کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے, ان کو جو ہے نشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اس پارٹی کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. یہ کون سی جمہوریت کی پھر آپ بات کرتے ہیں؟ اچھا دعا تو نہ ہوئی کہ آپ دعا دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف ڈسکوالیفائی ہو جائے؟ دیکھیں یہ تو جو ہر روز یہ تو آپ اب یہ فار ایگزامپل یہ کہنا کہ ہم نے تو کوئی کسی طرح سے کیسز نہیں بنائے, تو یہ چیزیں واضح مثالیں ہیں. کوئٹہ میں وہاں پر وکیل کا قتل ہوتا ہے, اگلے آدھے گھنٹے میں پریس کانفرنس ادھر ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً جو ہے FIR عمران خان پر دی جائے گی. اسی طرح سے توشہ خانہ کیس ہو تو ہر جگہ پر تارڑ صاحب خود جا کر وہاں پر پیش ہوتے رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیس نہیں بنائے. اسی طرح سے سائفر والا معاملہ ہو تو اس کے اندر انٹیریئر منسٹر صاحب آ کے پریس کانفرنس فوراً کر دیتے ہیں کہ 14 سال سزا ہوگی, سزائے موت ہوگی اور اتنی سزا ہوگی. کمپلیننٹ کون ہے؟ انٹیریئر سیکرٹری ہے جو کہ انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتا تھا. تو ساری چیزیں جوڑتی ہیں, اس سے بھاگا نہیں جا سکتا کہ ان کا رول نہیں تھا کیسز بنانے میں, یا انہوں نے کیس بنائے نہیں. انہوں نے ہر جگہ کے اوپر دفعہ 144 لگا دی, صرف پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 تھی اور ابھی بھی کسی اور جماعت کے لیے نہیں ہے. کے پی میں بھی یہی ہوا, اگلے دن جلسہ ہوا 2 جگہ پہ, ایک ضلع کے اندر ایک جماعت کے لیے دفعہ 144 ہے, اسی ضلع کے اندر دوسری جماعت کو جناب جلسے کی اجازت ہے.